ناظرین گرامی، قارون کے بارے میں آپ نے بہت سے قصے اور کہانیاں سنی ہوں گی۔ یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا، جو بہت ہی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ذہین بھی تھا۔ قارون کو تورات پر مکمل عبور تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت سے نوازا تھا جو شاید ہی اسلامی تاریخ میں کسی کے پاس ہو۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی دولت اتنی زیادہ تھی کہ اس کے خزانے کی چابیاں سنبھالنے کے لیے ایک جماعت مقرر تھی۔ جب قارون کہیں دورے پر جاتا تو یہ چابیاں اس کے ساتھ ہی جاتی۔ ان چابیوں کا اتنا وزن تھا کہ ان کو خچروں اور گھوڑوں پر لایا جاتا تھا۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی فرما کر میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، جو بہت ہی خوبصورت آدمی تھا، اسی لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر مانور کہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم تھا اور بہت ہی ملنسار اور با اخلاق انسان تھا، اور لوگ اس کا بہت ہی ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ مگر بے شمار دولت اس کے ہاتھ آتے ہی اس کے حالات میں ایک دم تغیر پیدا ہو گیا اور سامری کی طرح منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن بن گیا اور اعلیٰ درجے کا متکبر اور مغرور ہو گیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مال میں سے حصہ زکوٰۃ میں ڈالے گا، اور جب اس نے اپنے مال و دولت کا حساب لگایا تو ایک بہت مقدار میں زکوٰۃ نکلی۔ یہ دیکھ کر نہ صرف اس نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا بلکہ بنی اسرائیل کو بھی بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی بہانے تمہارے مال کو لینا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بہکانے کی ایک گندی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ عین اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں سے مخاطب تھے تو قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹوکا کہ فلاں عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، سچ سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جاہ و جلال دیکھ کر عورت کانپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آبدیدہ ہو کر سجدہ شکر کرنے لگے اور حالت سجدہ ہی میں اپنے لیے دعا مانگی کہ یا اللہ، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہے وہ قارون کے ساتھ ٹھہر جائے اور جو میرا ساتھی ہے وہ میرے پاس آ جائے۔ چنانچہ دو خبیثوں کے علاوہ تمام بنی اسرائیل قارون سے علیحدہ ہو گئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، تو اس کو پکڑ لے، تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے فرمایا تو وہ کمر تک زمین میں دھنس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے لگا اور قرابت و رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ نے اسے معاف نہ کیا، یہاں تک کہ وہ زمین میں بالکل دھنس گیا، اور اس طرح قارون کا قصہ بھی تمام ہوا۔ میرے پیارے ناظرین، قارون کی زندگی اور دولت ہمارے لیے باعث عبرت ہے۔ ہمارے پاس جتنی زیادہ دولت آ جائے ہمیں اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ وہ کسی کو دولت دے کر آزماتا ہے تو کسی سے دولت لے کر آزماتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اگر سانسوں نے مہلت دی تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ نگہبان۔